زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 15 جون منگل کا دن اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے بانی رہنما جمعہ خان بلوچ کو مختلف بلوچ آزادی پسند رہنماؤں نے خراج عقیدت پیش کی اور ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کی۔ خضدار سے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں ایک اور نوجوان جبری طور پر لاپتہ، تعلق زہری سے ہے۔ بی ایل ایف اور بی ایل اے نے قابض پاکستانی فوج پر ہونے والے حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی۔ بلوچستان میں پیش آنے والے مختلف حادثات و واقعات میں کئی افراد ہلاک و زخمی ہوئے۔ 100 پاکستانی شہری ایران میں گرفتار، تفتان میں لیویز انتظامیہ کے حوالے کر دیے گئے۔ جرنلزم پرائز بورڈ نے جارج فلائیڈ کے موت کے منظر کو حوصلے سے فلمانے پر نوجوان ڈارنیلا فرازائر کو اعلیٰ ترین صحافی ایوارڈ پولیٹزر پرائز دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تھے نیوز بلیٹن میں شامل چند اہم خبروں کی سرخیاں۔ اب پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے بانی رہنما جمعہ خان بلوچ کو مختلف بلوچ آزادی پسند رہنماؤں نے خراج عقیدت پیش کی اور ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کی۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے رہنما اختر ندیم بلوچ نے جمعہ خان بلوچ کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ میر جمعہ خان بلوچ جدید بلوچ جدوجہد کے علمبردار تھے، ایک لیجنڈ اور تلسماتی شخصیت تھے۔ وہ ساری زندگی بلوچ جدوجہد کے ساتھ وابستہ رہے۔ یہ عہد 60 سال سے زیادہ عرصے تک محیط ہے۔ وہ آخری سانس تک تحریک آزادی میں سرگرم رہے۔ بلوچ لبریشن آرمی کے سربراہ بشیر زیب نے کہا کہ واجہ جمعہ خان بلوچ جوانی سے لے کر اپنے وفات تک بلوچ قومی تحریک آزادی میں ایک اہم کردار ادا کرتے رہے۔ پوری بلوچ قوم اور تاریخ واجہ کی خدمات و قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ بزرگ آزادی پسند رہنما میر عبدالنبی بنگلزئی نے اپنے تعزیتی ٹویٹ میں کہا ہے کہ جمعہ خان کے وفات کی خبر سن کر ان کے جدا ہونے کا نہایت افسوس ہوا۔ بلوچ قومی جہد آجوئی میں ان کا کلیدی کردار رہا ہے۔ جمعہ خان کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اللہ اسے جنت نصیب کرے۔ بلوچستان میں قابض پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق قابض پاکستانی فوج نے خضدار سے ایک اور نوجوان کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے نوجوان کی شناخت لیاقت ولد عبد الرحمن زہری کے نام سے ہوئی ہے۔ لیاقت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ 10 جون کو خضدار علی ہسپتال سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے، جو تابش وسیم بلوچ کے قریبی رشتہ دار اور زہری کا رہائشی ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ اتوار کی صبح آواران میں جاؤ کے علاقے بارگیں گزی کے مقام پر بی ایل ایف کے سرمچاروں نے گھات لگا کر قابض پاکستانی فوج کی پیدل گشتی ٹیم کو راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، جس سے 2 قابض اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہوئے۔ میجر گوہرام بلوچ نے مذکورہ حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ قابض پاکستانی فورسز پر حملے مقبوضہ بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے۔ دوسری طرف بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان آزاد بلوچ نے کہا ہے اتوار 13 جون کو صبح 8 بجے کے قریب ان کے سرمچاروں نے مقبوضہ بلوچستان کے شہر شال کے علاقے زرری وڈ مارگٹ کے مقام پر قابض پاکستانی فوج کے ایک قافلے کو ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں قابض پاکستانی فوج کے 5 اہلکار ہلاک اور 2 شدید زخمی ہوئے، جس کی ذمہ داری ہماری تنظیم بلوچ لبریشن آرمی قبول کرتی ہے۔ آزاد بلوچ کے مطابق قابض فوج کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ہمراہ مارگٹ اور مضافاتی علاقوں میں فوجی جارحیت کے لیے راستوں کا معائنہ کر رہے تھے، اور بی ایل اے کے سرمچاروں نے قابض فوج کی جارحیت کو روکنے اور مقامی آبادی کے دفاعی کے تناظر میں حملہ کیا۔
کوئٹہ سے خیسار جوہان پکنک کے لیے جانے والی پک اپ گاڑی منگچر کے ایریا شیخ حاجی کے مقام پر ٹائر برسٹ ہونے کے نتیجے میں الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 11 افراد زخمی ہوئے۔ شال میں سریاب مل کے ایریا میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے۔ دوریجی میں پیش آنے والے ایک سڑک حادثے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی کھٹ پتلی وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے بیٹے کے قافلے میں شامل تھا۔ ڈیرہ مراد جمالی میں ایک گاڑی حادثے کا شکار ہوئی ہے، جس میں ٹنڈو جام یونیورسٹی کے 2 طلباء ہلاک ہوئے ہیں۔ نصیر آباد کے علاقے گوٹھ لنجا جھکرانی میں خسرہ نے وبائی شکل اختیار کی ہے، جس کی وجہ سے ایک بچی ہلاک ہوئی ہے۔ بلوچ ڈاکٹر فورم کے ترجمان نے کہا ہے کہ حکومت کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے بلوچستان میں پوسٹ گریجویشن کرنے والے نئے ڈاکٹرز انتہائی مشکلات کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے بلوچستان کے اسپتالوں میں اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی شدید کمی ہے۔ بی ڈی ایف کے مطابق بلوچستان میں ٹیچنگ اسپتال اور اسٹیبلشمنٹ ٹریننگ کی کمی کی وجہ سے بلوچستان کے ڈاکٹر سخت ذہنی کرب اور مشکلات کے شکار ہیں اور بحالت مجبوری بلوچستان کے ڈاکٹر دوسرے صوبوں اور ممالک میں جانے کے لیے مجبور ہیں، مگر اس پر بھی ادارے تعاون کو تیار نہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ رولز ریگولیشن کے مطابق ڈاکٹروں کو خوار کیا جاتا ہے، نہ ڈیپوٹیشن دی جاتی ہے اور نہ ہی اسٹڈی رخصت۔ سیو اسٹوڈنٹس فیوچر ایس ایس ایف کی جانب سے اتوار کے روز خضدار میں سالانہ آگاہی تقریب منعقد کی گئی، جس میں اساتذہ، تعلیم دوست شخصیات سمیت طلباء و طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ایس ایس ایف کے آگاہی سیشن میں طلباء کو جدید تعلیم، ٹیکنالوجی کے استعمال، مختلف شعبہ جات تعلیمی اداروں کی داخلہ پالیسی اور اسکالرشپ سمیت بلوچ طلباء کو ان کی قومی ذمہ داریوں سے متعلق تفصیل سے آگاہی دی گئی۔ تقریب میں اسٹیج کے فرائض تنظیم کے ڈپٹی جنرل سیکریٹری فیاض بلوچ نے سر انجام دیے۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کر کے 100 پاکستانی شہریوں کو ایران کے مختلف شہروں سے گرفتار کر کے تفتان میں راہداری گیٹ کے مقام پر بلوچستان لیویز انتظامیہ کے حوالے کر دیا ہے۔ ایرانی انتظامیہ کے مطابق گرفتار کیے گئے افراد بغیر قانونی دستاویزات کے ایران میں موجود تھے۔ گرفتار پاکستانیوں میں پنجاب کے 74، خیبر پختونخوا سے 8، سندھ سے 12 اور آزاد کشمیر سے 2 شامل تھے۔ اس کے علاوہ 96 افراد جن کے پاس پاکستانی قومی شناختی کارڈ نہیں تھے، انہیں راہداری گیٹ کے انچارج میر الہی بخش نوتیزئی نے واپس ایرانی سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب عالمی خبریں سنیے دوستین مراد بلوچ سے۔ پاکستانی فوج کی سرپرستی میں قائم مذہبی شدت پسند تنظیم لشکر طیبہ کا ایک اہم کمانڈر حبیب عرف ذاکر کو پیر کی رات افغانستان کے صوبہ کنڑ کے سرکانی علاقے میں نشانہ بنا کر قتل کیا گیا ہے۔ سرکانی کے ضلعی سربراہ سید زیور شاہ سادات نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ مارے جانے والے کمانڈر کی لاش پشد گاؤں کے قبرستان میں خفیہ طور پر دفنائی گئی۔ واضح رہے لشکر طیبہ پر افغان ذرائع الزام لگاتے ہیں کہ پاکستانی خفیہ اداروں کی ماتحت ہے اور افغانستان میں پاکستان کے اہداف کے لیے سرگرم ہے، جبکہ ایک ذرائع نے ریڈیو زرمبش سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ قندھار میں بلوچ مہاجرین کے خلاف ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں بھی لشکر طیبہ کا ہاتھ ہے اور اس نیٹ ورک کو مولانا امیر حمزہ چلاتا ہے، جو پشاور آرمی کینٹ میں رہتا ہے۔ ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان میں بلوچ مہاجرین پر حملوں میں لشکر طیبہ ملوث رہی ہے۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا میں بنو کے علاقے جانی خیل میں قومی وطن پارٹی کے مقتول رہنما ملک نصیب خان وزیر کی میت کی تاحال تدفین نہیں ہو سکی ہے۔ ان کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے جانی خیل میں گزشتہ 16 دنوں سے لوگ فوجی قلعہ کے سامنے لاش کے ساتھ دھرنا دے کر بیٹھے ہیں، جن کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ دوسری طرف احتجاجی مظاہرین کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں انصاف نہیں ملا تو مارچ کے
مہینے میں قتل ہونے والے 4 بچوں کی لاشوں کو بھی قبر سے نکال کر احتجاج کریں گے جن کے قاتل تاحال گرفتار نہیں ہو سکے ہیں۔ دھرنے کے شرکا نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے، تاحال اس بارے میں فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ دوسری طرف پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما منظور پشتین نے کہا ہے کہ وہ جانی خیل قبیلے کے احتجاج اور فیصلوں کی حمایت کریں گے اور مظاہرین کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے بعد ترکی واحد قابل اعتماد ملک ہے جو افغانستان میں استحکام لا سکتا ہے، اور ترک صدر نے امریکہ کو اشارہ دیا ہے کہ وہ اپنے نیٹو اتحادی پر انحصار کر سکتا ہے۔ برسلز روانگی سے قبل استنبول ہوائی اڈے پر صحافیوں کو ترک صدر نے بتایا کہ امریکہ افغانستان چھوڑنے کی تیاری کر رہا ہے اور جب وہ کابل کو خیر باد کہہ دیں گے اور وہاں پر استحکام کو برقرار رکھنے کا واحد قابل اعتماد ملک ترکی ہوگا۔ رجب طیب اردوان نے بتایا کہ ترک عہدیداروں نے اپنے امریکی ہم منصبوں کو فوجیوں کے انخلا کے بعد افغانستان میں انقرہ کے منصوبوں کے بارے میں آگاہ بھی کیا ہے۔ دنیا کے 7 بڑے صنعتی ممالک کے اتحاد G7 کے سربراہان نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے جوہری ہتھیاروں کے عدم حصول کو یقینی بنانے، جوہری معاہدے سے متعلق بات چیت دوبارہ شروع کرنے، تہران سے اپنی میزائل سرگرمیاں روک دینے کا مطالبہ کرنے اور تہران کی ایجنٹ بن کر لڑنے والی جنگجو فورسز اور غیر حکومتی مسلح فریقوں کے لیے ایران کی سپورٹ کی بھرپور مذمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ G7 سربراہان نے ایران میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر اپنی تشویش کا اظہار کیا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تہران سے مطالبہ کیا کہ وہ ایٹمی توانائی کے عالمی ایجنسی IAEA کے ساتھ مکمل تعاون کرے۔ اسرائیل کی پارلیمان نے نئی اتحادی حکومت کے قیام کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد بنیامین نیتن یاہو کے 12 سالہ اقتدار کا اب خاتمہ ہو گیا ہے۔ اتوار کو دائیں بازو کے قوم پرست رہنما نفتالی بینٹ نے اسرائیل کے نئے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا اور حکومت کی تبدیلی کی قیادت کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ سیاسی تعطل کے 2 سالوں میں 4 انتخابات میں حصہ لینے والی قوم کو متحد کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت تمام لوگوں کے لیے کام کرے گی اور اس کی ترجیحات تعلیم، صحت اور اصلاحات ہوں گی۔ جرنلزم پرائز بورڈ نے سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کے موت کے منظر کو حوصلے سے فلمانے پر نوجوان ڈارنیلا فرازیر کو اعلیٰ ترین صحافتی ایوارڈ پولیزر پرائز دینے کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے ڈارنیلا فرازیر نے اس وقت اپنے موبائل کے ذریعے فلم بندی کی تھی جب پولیس اہلکار نے سیاہ فام جارج فلائیڈ کی گردن پر گھٹنا رکھا ہوا تھا اور جارج فلائیڈ کو کہتے سنا جا سکتا تھا کہ وہ سانس نہیں لے پا رہے۔ اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد امریکہ سمیت دنیا بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے تھے جن میں نسل پرستی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا تھا۔ جمعے کے روز ڈارنیلا فریزیر کے لیے پولیزر پرائز کا اعلان کیا گیا۔ یہ ویڈیو ڈارنیلا فریزیر نے مئی 2020 میں بنائی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارین بلوچ کو اجازت دیجیے۔